میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قرآن کا معجزہ۔ قرآن ایسی کتاب ہے جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں جیسی نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ایک ایسی کتاب جس میں نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے اور انسانیت کی پوری زندگی کا نقشہ بھی ہے۔ قرآن اللہ کا کلام۔ قرآن کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ یہ سیدھا اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن خود اعلان کرتا ہے، ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے، اور اگر تم کو شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی ایک سورہ لے آؤ۔ سوچئے 1400 سال گزر گئے، حکومتیں بدل گئی، دنیا بدل گئی، لیکن قرآن کا ایک حرف بھی نہ بدلا۔ یہی تو ہے اس کا سب سے بڑا معجزہ، علمی معجزہ۔ قرآن میں وہ باتیں لکھی گئی تھی جنہیں اس زمانے کا کوئی انسان جان ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے، ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندہ کیا۔ آج سائنس کہتی ہے بنا پانی کے زندگی ناممکن ہے۔ گربھ میں بچے کے اسٹیپس، نطفہ، علقہ، مضغہ، یہ سب قرآن نے بتایا۔ پہاڑوں کو قرآن نے کیل کہا، اور سائنس آج کہتی ہے کہ پہاڑ دھرتی کی جڑوں میں گڑے ہوئے ہیں۔ قرآن نے کہا آسمان کو ہم نے پھیلایا ہے، اور آج ہبل ٹیلی اسکوپ و ناسا یہی کہتی ہے یونیورس پھیل رہا ہے۔ یہ باتیں اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کی بھاشا اور اثر عرب شاعری کا مرکز تھا۔ عرب کے بڑے بڑے شاعر قرآن کی آیتیں سن کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ شاعری نہیں، یہ جادو نہیں، یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ قرآن کی بھاشا اتنی بلند ہے کہ کوئی انسان اس کے مقابلے میں ایک سورہ بھی نہیں لا سکا۔ دلوں پر اثر، قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو دل پگھل جاتا ہے۔ کتنے غیر مسلم صرف قرآن سن کر مسلمان ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے، سن لو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ مشہور ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے نکلے تھے، لیکن بہن کے گھر میں قرآن کی آیتیں سنی اور وہیں ان کا دل پلٹ گیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ قرآن کی یہی کرامت ہے کہ یہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ قرآن کی حفاظت، یہ دنیا کی اکلوتی کتاب ہے جسے کروڑوں لوگوں نے زبانی یاد کیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، بزرگ، عورتیں، سب کے دلوں میں قرآن بسا ہوا ہے۔ اگر دنیا سے ساری کتابیں مٹ جائے تو بھی قرآن کو حافظان قرآن اپنی زبان سے واپس لکھ سکتے ہیں۔ کیا یہ کسی انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو اللہ کا معجزہ ہے۔ قرآن زندگی کی رہنمائی۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، یہ زندگی کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ عبادت ہو یا کاروبار، سیاست ہو یا انصاف، ہر چیز کا حل قرآن میں ہے۔ قرآن صرف تلاوت کرنے کی کتاب نہیں بلکہ زندگی کا نقشہ ہے۔ اس میں عبادت بھی ہے، انصاف بھی ہے، کاروبار کے اصول بھی ہے، شادی بیاہ اور رشتوں کے احکام بھی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ کیسے جیا جائے۔ جو بھی قرآن پر عمل کرے گا اس کی دنیا بھی روشن ہوگی اور آخرت بھی۔ قرآن قیامت تک کا معجزہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں کے معجزے استھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرے ہوئے کو زندہ کرنا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے جو ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا۔ قیامت تک یہ کتاب انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ بنی رہے گی۔ قرآن دلوں کا علاج۔ آج کی دنیا میں لوگ ڈپریشن، ٹینشن اور بے معنی زندگی کا شکار ہے، لیکن قرآن کہتا ہے یہ قرآن وہ چیز ہے جس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے، یعنی قرآن دلوں کے روگوں کا علاج ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قرآن پڑھو اس سے پہلے کہ قرآن تم پر گواہی دے۔ قیامت کے دن قرآن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کا معجزہ صرف پڑھنے میں نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے میں ہے۔ اگر ہم روزانہ تھوڑی دیر بھی قرآن پڑھے، سمجھے اور اس پر چلے تو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ آئیے آج سے نیت کریں کہ ہم قرآن کو صرف تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ زندگی کا رہبر بنائیں گے۔ اگر یہ بیان آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی قرآن سے محبت کریں۔